السلام علیکم دوستوں، میرا نام ہے محمد یوسف۔ آپ میرا یوٹیوب چینل دیکھ رہے ہیں جرا آفیشل۔ دوستوں، آج ہم بات کریں گے مصر کے سلطان صلاح الدین ایوبی کے بارے میں۔ دوستوں، آگے بڑھنے سے پہلے گزارش ہے کہ آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیں تاکہ ہماری ہر نئی آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ کو ملتا رہے۔ دوستوں، چلتے ہیں اپنی ویڈیو کی طرف۔ دوستوں، عماد الدین کے مطابق نور الدین نے جون 1171 عیسوی میں سلطان صلاح الدین ایوبی کو خط لکھ کر مصر میں عباسی خلافت کو دوبارہ قائم کرنے کے لیے کہا، جسے صلاح الدین نے 2 ماہ بعد شافی فقیہ نجم الدین الخبوشانی کے مزید حوصلہ افزائی کے بعد مربوط کیا، جنہوں نے ملک میں شیعہ حکمرانی کی شدید مخالفت کی تھی۔ اس طرح بہت سے مصری امیر مارے گئے، لیکن العدید کو بتایا گیا کہ وہ اس کے خلاف بغاوت کرنے کی وجہ سے مارے گئے تھے۔ اس کے بعد وہ بیمار ہو گیا، یا ایک روایت کے مطابق زہر دیا گیا۔ بیمار ہونے کے دوران اس نے صلاح الدین سے کہا کہ وہ اپنے چھوٹے بچوں کی دیکھ بھال کرنے کی درخواست کرتا ہے، لیکن صلاح الدین نے عباسیوں کے ساتھ خیانت کے خوف سے انکار کر دیا، اور کہا جاتا ہے کہ اسے یہ احساس ہونے کے بعد اپنے عمل پر پچھتاوا ہوا کہ العدید کیا چاہتا تھا۔ 13 ستمبر کو ان کا انتقال ہوا، اور 5 دن بعد قاہرہ اور الفوست میں عباسی خطبہ دیا گیا، جس میں المستدی کو خلیفہ قرار دیا گیا۔ 25 ستمبر کو سلطان صلاح الدین ایوبی قاہرہ سے روانہ ہوا تاکہ یروشلم کے سلطنت کے صحرائی قلعوں کیرک اور مونٹریال پر ایک مشترکہ حملے میں حصہ لیا جا سکے۔ دوستوں، مونٹریال پہنچنے سے پہلے صلاح الدین ایوبی قاہرہ واپس چلے گئے، کیونکہ انہیں یہ اطلاعات موصول ہوئیں کہ ان کی غیر موجودگی میں صلیبی رہنماؤں نے صلاح الدین پر اندر سے حملہ کرنے کی طاقت کو کم کرنے کے لیے مصر کے اندر غداروں کی حمایت میں اضافہ کیا۔ خاص طور پر فاطمیوں نے اپنی ماضی کی عظمت کو بحال کرنے کی سازشیں شروع کر دی ہیں۔ اس کی وجہ سے نور الدین اکیلے چلے گئے۔ 1171 کے موسم گرما کے دوران آرمینیا کے سابق فاطمی فوجیوں کے ایک دستے کے ساتھ ایک نوبیائی فوج کو مصری سرحد پر اطلاع دی گئی، جو اسوان کے خلاف محاصرے کی تیاری کر رہی تھی۔ شہر کے امیر نے صلاح الدین کی مدد کی درخواست کی تھی، اور صلاح الدین کے بھائی توران شاہ کے ماتحت دمک دی گئی تھی۔ نتیجتاً نوبیائی چلے گئے، لیکن 1173 میں واپس آئے اور انہیں دوبارہ نکال دیا گیا۔ اس بار مصری افواج نے اسوان سے پیش قدمی کی اور نوبیان شہر ابراہیم پر قبضہ کر لیا۔ صلاح الدین نے نور الدین کو ایک تحفہ بھیجا جو ان کے دوست اور استاد تھے، 60,000 دینار، حیرت انگیز تیار شدہ سامان، کچھ زیورات اور ایک ہاتھی۔ ان سامانوں کو دمشق لے جاتے ہوئے صلاح الدین نے صلیبی دیہی علاقوں کو تباہ کرنے کا موقع اٹھایا۔ اس نے صحرائی قلعوں پر بدوؤں کو بحر سے نکالنے کی کوشش کی، جس کا مقصد فرنگوں کو گائیڈ سے محروم کرنا تھا۔ 31 جولائی 1173 کو صلاح الدین کے والد ایوب گھوڑے کی سواری کے حادثے میں زخمی ہو گئے، اور بالآخر 9 اگست کو ان کی موت ہو گئی۔ اس دوران صلاح الدین نے توران شاہ کو یمن کو فتح کرنے کے لیے بھیجا تاکہ اسے اور اس کے بندرگاہ عدن کو ایوبی خاندان کے علاقوں میں مختص کیا جا سکے۔ فتح شام دمشق 1174 عیسوی کے موسم گرما کے اوائل میں نور الدین ایک فوج جمع کر رہا تھا، موصل، دیار بکر اور جزیرہ کے وزیروں کو سمن بھیج رہا تھا تاکہ صلاح الدین کی مصر کے خلاف حملے کی تیاری کی جا سکے۔ ایوبیوں نے ممکنہ خطرے پر تبادلہ خیال کرنے کے لیے ان تیاریوں کے انکشاف پر ایک کونسل کا انعقاد کیا، اور صلاح الدین نے قاہرہ کے باہر اپنی فوجیں جمع کیں۔ 15 مئی کو نور الدین گزشتہ ہفتے بیمار پڑنے کے بعد انتقال کر گئے، اور ان کے اقتدار ان کا 11 سالہ بیٹے صالح اسماعیل الملک کے حوالے کر دیا گیا۔ ان کی موت نے صلاح الدین کو سیاسی آزادی دی، اور الصالح کو لکھے گئے ایک خط میں انہوں نے اپنے دشمنوں کے خلاف تلوار کی طرح کام کرنے کا وعدہ کیا، اور اپنے والد کی موت کو زلزلے کا جھٹکا قرار دیا۔ انہوں نے اپنے دشمنوں کے خلاف تلوار کی طرح کام کرنے کا وعدہ کیا اور اپنے والد
کی موت کو زلزلے کا جھٹکا قرار دیا۔ نور الدین کی موت کے بعد صلاح الدین کو ایک مشکل فیصلے کا سامنا کرنا پڑا۔ وہ مصر سے صلیبیوں کے خلاف اپنی فوج منتقل کر سکتے تھے یا شام میں صالح کی طرف سے اس کی مدد کے لیے آنے اور وہاں سے جنگ شروع کرنے کی دعوت تک انتظار کر سکتا تھا، لیکن اسے ڈر تھا کہ ایک ایسی سرزمین پر حملہ کرنا جو پہلے اس کے آقا کی ملکیت تھی، جس پر وہ ایمان رکھتا تھا، اسے منافق کے طور پر پیش کر سکتا ہے۔ اس طرح وہ صلیبیوں کے خلاف جنگ کی قیادت کرنے کے لیے نامناسب ہو جائے گا۔ صلاح الدین نے دیکھا کہ شام پر قبضہ کرنے کے لیے اسے یا تو صالح کی دعوت کی ضرورت ہے یا اسے متنبع کرنے کی ضرورت ہے۔ اگست میں صالح کو حلب منتقل کیا گیا تو شہر کے امیر اور نور الدین کے سابق فوجیوں کے ایک کپتان گمشتگین نے اس کی سرپرستی سنبھال لی۔ امیر نے دمشق سے شروع کرتے ہوئے شام اور جزیرہ میں اپنے تمام حریفوں کو اقتدار سے بے دخل کرنے کی تیاری کی۔ اس ہنگامی صورتحال میں دمشق کے امیر نے موصل کے سیف الدین گمشتگین کے چچا زاد بھائی سے حلب کے خلاف مدد کی اپیل کی، لیکن اس نے انکار کر دیا، جس کی وجہ سے شامیوں کو صلاح الدین کی مدد کی درخواست کرنے پر مجبور ہونا پڑا۔ صلاح الدین 700 منتخب گھوڑ سواروں کے ساتھ صحرا میں سوار ہوئے اور الکرک سے گزرتے ہوئے بصرہ پہنچے۔ ان کے ساتھ امیر، سپاہی، بدو بھی شامل تھے۔ 23 نومبر کو وہ دمشق پہنچے اور وہاں اپنے والد کے پرانے گھر میں آرام کیا۔ دمشق کے قلعے کے دروازے کو ان کے بھائی تغلقین بن ایوب کے مختصر محاصرے 4 دن بعد صلاح الدین کے لیے کھول دیا گیا۔ اپنے بھائی تغلق بن ایوب کو دمشق کا گورنر چھوڑ کر صلاح الدین نے دوسرے شہروں کو شامل کرنے کی کوشش کی جو نور الدین سے تعلق رکھتے تھے، لیکن اب عملی طور پر آزاد تھے۔ ان کی فوج نے نسبتاً آسانی کے ساتھ حماق کو فتح کیا، لیکن حمص کے قلعے کی طاقت کی وجہ سے اس پر حملہ کرنے سے گریز کیا۔ صلاح الدین شمال کی طرف حلب کی طرف چلا گیا۔ 30 دسمبر کو اس کا محاصرہ کیا جب گمشتگین نے اپنے تخت سے دستبردار ہونے سے انکار کر دیا۔ صلاح الدین کے قبضے کے خلاف سے صالح اپنے محل سے باہر آیا اور رہائشیوں سے اپیل کی کہ وہ اسے اور شہر کو حملہ اور فوج کے حوالے نہ کریں۔ صلاح الدین کے تاریخ دانوں میں سے ایک نے دعویٰ کیا کہ لوگ اس کے جادو میں آ گئے۔ گمشتگین نے شام کے حشاشین کے سردار راشد الدین سنان سے درخواست کی، جو پہلے ہی صلاح الدین کے ساتھ اختلافات کا شکار تھا، کیونکہ اس نے مصر کے فاطمیوں کی جگہ لے لی تھی۔ صلاح الدین کو اس کے کیمپ میں قتل کر دیا جائے۔ 11 مئی 1175 کو 13 قاتلوں کے ایک گروہ نے آسانی سے صلاح الدین کے کیمپ میں داخل ہوئے، لیکن ابو قبیس کے نصیر الدین خمار تکین کو حملے سے فوراً پہلے ہی ان کا پتہ چل گیا۔ ایک قاتل کو صلاح الدین کے ایک جرنیل نے قتل کیا اور دوسرے فرار ہونے کی کوشش کرتے ہوئے مارے گئے۔ صلاح الدین کی پیش رفت کو روکنے کے لیے طرابلس کے ریمنڈ نے اپنی افواج کو نہر الکبیر کے پاس جمع کیا، جہاں وہ مسلم علاقے پر حملہ کے لیے اچھی طرح سے موجود تھے۔ صلاح الدین بعد میں حمص کی طرف چلے گئے، لیکن جب انہیں بتایا گیا کہ سیف الدین کی طرف سے شہر میں ایک امدادی دستہ بھیجا جا رہا ہے تو وہ پیچھے ہٹ گئے۔ شام اور جزیرہ میں صلاح الدین کے حریفوں نے اس کے خلاف پروپیگنڈا جنگ شروع کر دی، یہ دعویٰ کرتے ہوئے کہ وہ اپنی حالت نور الدین کا خادم بھول گیا تھا اور ان کے بیٹے کا محاصرہ کر کے اپنے پرانے آقا کا شکریہ نہیں کیا اور اپنے رب کے خلاف بغاوت میں اٹھ کھڑا ہوا۔ صلاح الدین نے محاصرے کو ختم کر کے اس پروپیگنڈے کا مقابلہ کرنے کا ارادہ کیا، یہ دعویٰ کرتے ہوئے کہ وہ صلیبیوں سے اسلام کا دفاع کر رہا تھا۔ اس کی فوج ہما واپس آ گئی تاکہ وہاں صلیبی فوج کو شامل کیا جا سکے۔ صلیبیوں نے پہلے ہی دستبرداری اختیار کر لی۔ اس کے فوراً بعد صلاح الدین حمص میں داخل ہوا اور اس کے محافظوں کے مزاحمت کے بعد مارچ 1175 میں اس کے قلعے پر قبضہ کر لیا۔ صلاح الدین کی کامیابیوں نے سیف الدین کو پریشان کر دیا۔ گمشتگین سمیت زنگیوں کے سربراہ کی حیثیت سے وہ شام اور میسوپوٹیمیا کو اپنی خاندانی جگیر سمجھتے تھے، اور جب صلاح الدین نے اپنے خاندان کی
मलकियत पर कब्जा करने की कोशिश की तो वो नाराज हो गए। सैफुद्दीन ने एक बहुत बड़ी फौज जमा की और उससे हलब रवाना किया, जिसके मुहाफिज बेचैनी से उनका इंतजार कर रहे थे। मोसल और हलब की मुश्तरका अफवाज ने हमा में सलाहुद्दीन के खिलाफ मार्च किया। सलाहुद्दीन ने इब्तदाई तौर पर सुबह दमिश्क के शुमाल में तमाम फतवा तर्क करके जंगियों के साथ ताल्लुकात इस्तवार करने की कोशिश की, लेकिन उन्होंने इनकार कर दिया, ये कहते हुए कि वो मिस्र वापस आ जाए। ये देखकर कि तसादम नागुज़ीर था, सलाहुद्दीन ने जंग के लिए तैयारी की। दरियाए ऑरेंस की घाटी के किनारे पहाड़ियों हमा के हारन में पोजीशनें संभालने 13 अप्रैल 1175 ईस्वी को जंगी फौजियों ने उसकी अफवाज पर हमला करने के लिए मार्च किया, लेकिन जल्द ही खुद को सलाहुद्दीन के अयूबी के फौजियों ने घेर लिया, जिन्होंने उन्हें कुचल दिया। जंग का इख्तिताम सलाहुद्दीन अयूबी की फैसला कुन फतह पर हुआ, जिसने हलब के दरवाज़ों तक जंगी मफरूरों का ताक़ुब किया, जिसने अल-साहले को, मशीरों को, दमिश्क, हमस और हमा के सूबों के साथ साथ हलब के बहर मुतअद्दिद कस्बों जैसे मारात, अल-नामान पर सलाहुद्दीन को कंट्रोल को तस्लीम करने पर मजबूर किया। जंगियों के खिलाफ फतह के बाद सलाहुद्दीन ने खुद को बादशाह करार दिया। नमाज जुमा और इस्लामी सिक्के में साले का नाम लिखवाया। इसके बाद से उसने शाम और मिस्र की तमाम मसाजिद में हाकिम बादशाह की हैसियत से नमाज अदा करने का हुक्म दिया और काहिरा में सोने के सिक्के जारी किए, जिन पर उनका सरकारी लक़ब अल-मलिक अल-नासिर यूसुफ अयूब था। बगदाद में अब्बासी खलीफा ने सलाहुद्दीन के इक़्तिदार संभालने का खैर मकदम किया और उसे मिस्र और शाम का सुल्तान करार दिया। जंगी हमा ने अयूबियों और जंगियों के माबैन इक़्तिदार के हसूल को ख़त्म नहीं किया। आखिरी तसादम 1176 ईस्वी को मौसम बहार में हुआ। सलाहुद्दीन ने मिस्र से बड़े पैमाने पर कमक ले आए थे, जबकि सैफुद्दीन दियार बकर और अल-जज़ीरा की छोटी छोटी रियासतों में फौजें तैनात कर रहा था। जब सलाहुद्दीन ने हमा को छोड़ते हुए ऑरेंस को अबूर किया तो सूरज ग्रहण लग गया। उन्होंने उसे एक शगुन के तौर पर देखा, लेकिन उन्होंने शुमाल की तरफ अपना सफ़र जारी रखा। वो हलब से तकरीबन 25 किलोमीटर या 16 मील दूर सुल्तान के टीले पर पहुंचा, जहां उसकी अफवाज का सामना सैफुद्दीन की फौज से हुआ। लड़ाई शुरू हो गई और जंगी सलाहुद्दीन के बाएं हिस्से को तोड़ने में कामयाब हो गए और उसे उसके सामने ले गए। जब सलाहुद्दीन ने खुद जंगियों पर हमला कर दिया तो जंगी अफवाज घबरा गईं और सलाहुद्दीन के ज़्यादातर अफसरान हलाक या पकड़े गए। सैफुद्दीन बाल बल बच गए। जंगी फौज के कैंप, घोड़ों, सामान, खेमों और दुकानों को अयूबियों ने कब्जे में ले लिया। ताहम जंगी कैदियों को तोहफे दिए गए और रिहा कर दिया गया। अयूबी फतह का सारा माल फौज को दे दिया गया। सलाहुद्दीन ने खुद कुछ नहीं रखा। वो हलब की तरफ बढ़ता रहा, जिसने अब भी उसके लिए अपने दरवाजे बंद कर रखे थे और शहर के सामने रुक गए थे। रास्ते में उसकी फौज ने बुज़ा पर कब्जा कर लिया और फिर मंज पर कब्जा कर लिया। वहां से उन्होंने 15 मई को अज़ाज़ के किले का मुहासरा करने के लिए मगरिब का रुख किया। कई दिन बाद जब सलाहुद्दीन अपने कप्तान के खेमों में से एक में आराम कर रहा था, एक कातिल आगे बढ़ा और उसके सर पर चाकू से हमला किया। खंजर सिर्फ उसके गैम्सन को काट रहा था और हमला आवर मारा गया। सलाहुद्दीन अपनी जान लेने की कोशिश से बेचैन था, जिस पर उसने गुमुश्तगुन और कातलों पर साजिश का इल्ज़ाम लगाया और इस तरह मुहासरे में उसकी कोशिशों में इजाफा हुआ। 21 जून को एजाज ने हथियार डाल दिए और सलाहुद्दीन ने गुमुश्तगीन को सजा देने के लिए हलब की तरफ अपनी अफवाज को फौरी तौर पर भेज दिया। उसके हमलों की एक बार फिर मज़ाहमत की गई, लेकिन वो न सिर्फ जंग बंदी बल्कि हलब के साथ एक बहमी इत्तेहाद हासिल करने में कामयाब रहा, जिसमें गुमुश्तगीन और अल-साहले को शहर पर अपनी गिरफ्त बरकरार रखने की इजाज़त दी गई और बदले में उन्होंने सलाहुद्दीन अयूबी को उन तमाम सल्तनतों पर हाकिम तस्लीम किया जो उसने फतह की थी। हलब के मुस्लिम इत्तेहादियों मर्ददीन
اور کیفا کے امیروں نے بھی صلاح الدین کو شام کا بادشاہ تسلیم کیا۔ جب معاہدہ طے پا گیا تو صلاح الدین صالح کی چھوٹی بہن صلاح الدین کے پاس آئی اور حجاز کے قلعے کی واپسی کی درخواست کی۔ اس نے اس کی تعمیل کی اور اسے متعدد تحفوں کے ساتھ حلب کے دروازوں تک واپس لے گیا۔ دوستو یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو۔ اگر آپ کو ہماری ویڈیو اچھی لگی ہو ویڈیو کو لائک کر دیں، چینل کو سبسکرائب کر دیں تاکہ ہماری ہر نئی آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ کو مل سکے۔ دوستو ملیں گے قسط نمبر 3 کے ساتھ، تب تک اپنا بہت سارا خیال رکھے گا۔ اللہ حافظ۔